کشمیر کو دھرتی کا سرگ اور دنیا کا سب سے اچھا ٹورزم ڈیسٹینیشن مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں کا موسم اور ایکو سسٹم کا تال میل دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ کیا انسانی لالچ اب اس سرگ کو کسی بڑی تباہی کی اور دھکیل رہا ہے؟ پریورن ایکسپرٹ کا جواب ہے ہاں، ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سارا اویدھ نرمان کھلے عام ہو رہا ہے، اور اگر ادھیکاری ابھی بھی آنکھیں موندے رہے تو وہ دن دور نہیں جب کشمیر دیش ودیش کے پریٹکوں کے لیے ترس جائے گا۔ فارسٹ کا جو ایریا ہے، ہم کو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ پچھلے 10 سال میں 10% فارسٹ کا جو ایریا تھا ہمارا سروے کے مطابق وہ ہم کھو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے جو آپ بتا رہے ہو۔ ایک تو وہاں لینڈ یوز چینج ہوا، جو فارسٹ کے نزدیک رہتے تھے انہوں نے وہاں کلٹیویشن شروع کر دی، پیڑ پودوں کو کاٹ دیا۔ پھر کئی لوگوں نے ریسٹ ہاؤس، گیسٹ ہاؤس، ہوٹلز یا مکانوں کا، ہٹوں کا کنسٹرکشن شروع کیا، اور اچھے ٹورسٹ اسپاٹس پر بھی یہ چیز ہوئی، جیسے پہلگام میں اور سونمرگ میں ان کے اگینسٹ ایکشن بھی لیا گیا۔ لیکن ان سب چیزوں کو اگر اس طریقے سے ایلیگل طریقے سے جاری رکھا جائے گا تو ہمارے جو فارسٹ ہیں اور ہمارے ایکولوجی میں جن کا بہت بڑا رول ہے، وہ ہم پھر فارسٹ ہمارے کھو جائیں گے، اور اس کا خمیازہ ہم کو خود بھگتنا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم وہاں اور پیڑ پودے لگائیں، اور جتنے وہاں پیڑ لگے ہیں ان کا تحفظ کریں۔ اب ہیں یہاں اسکول کے بچے بھی ہیں، وہ اپنے پروگرام میں جا کے کئی سمبولک پلانٹیشن ڈرائیوز کرتے ہیں، یا ہمارے NGOs ہیں یا نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ بھی جا کے سمبولک کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ٹورسٹ ایجنسی جو کہ یہاں کی ایسوسیشن ہے، ان کے ساتھ میں بھی گیا تھا، انہوں نے ہوکر سر میں سمبولک پلانٹیشن کی۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہر جگہ یہ اب ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ ہم نے فارسٹ کو بچانا ہے، اور اگر نہیں بچائیں گے تو ہمارے ماحولیات کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا۔ ہمارے دریاؤں میں تمام ٹاپ سوائل جو وہاں کی ہے، برف بارش سے وہ اکھڑ کر نیچے آتی رہے گی، سلٹیشن ہو جائے گی، اور فلو کیرنگ کیپیسٹی جو ہماری دریاؤں کی ہے، ندی نالوں کی ہے، یا سٹوریج کیپیسٹی جو ہمارے جھیلوں وغیرہ کی ہے، وہ خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے فارسٹ کو بچانا اور فارسٹ کی دیکھ بھال کرنا ہر ایک شہری کا فرض ہے۔ یہ کامن اثاثہ ہے جو ہماری ایسٹ ہے سارے کشمیر کے لوگوں کا، اور یہ انہی کی ڈیوٹی مین ہے کہ بچائیں۔ لیکن گورنمنٹ کو بھی منصوبہ بند طریقے سے جو فارسٹ بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں ان میں دیکھنا ہے کہ اس کو ہم پلانٹیشن کے دائرے میں لائیں۔ یہاں افارسٹیشن کا پروگرام جو ہے وہ بہت کم رہا۔ لیزز کے طور پہ فارسٹ لیزز میں درخت کاٹے گئے۔ ایک تو یہ ہوا جہاں 10 کاٹنے تھے وہاں 15 کاٹ دیے، ایکسس کاٹا، گریڈ۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنا کہ ایک درخت جو ہم نے کاٹا ہے اس کے بدلے ہم 8-10 نئے لگائیں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، سوائل کنزرویشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کو اب سوچنی ہے، اور بہت سیریسلی سوچنی ہے اگر ہم نے فارسٹ بچانے ہیں، اور لوگوں کو اپنا ساتھ دینا ہے تاکہ ہمارے فارسٹ جو ہیں موجود رہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بارش پڑتی ہے، برف پڑتی ہے، واٹر ریٹینشن یہی فارسٹ کرتے ہیں کیچمنٹ ایریا کے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پانی جو ہے وہ نیچے آتا ہے دریاؤں میں، ندی نالوں میں، لیکس میں۔ اس سے ہماری جو ایروجن ہے کیچمنٹ کے اندر، سلٹ کی، مٹی کی، ٹاپ سوائل کی، وہ نہیں ہو پاتی، اور صاف ستھرے دریا رہتے ہیں، مڈی واٹر بھی نہیں رہتا۔ تو ان سب کے لیے اب بہت وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو منصوبہ بندی طور پہ اس کو دیکھیں۔ سرویز میں ہمیں پتہ ہے کہ کون سی جگہوں میں زیادہ خرابی ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں زیادہ کٹائی ہو رہی ہے یا ایلیگل چیزیں ہو رہی ہیں۔ انفورسمنٹ کو اسٹرکٹ کرنا ہے، اور واچ اینڈ وارڈ کو اسٹرکٹ کرنا ہے، ساتھ ساتھ جو کنزرویشن اور افارسٹیشن کے میجرز ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے ہیں۔ یہ سب ہوں گے تو ہمارے فارسٹ جو ہیں وہ دن بدن بہتر ہوتے جائیں گے۔ اس طرح سے جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں، ایریٹک ویدر ہے اور بہت سارے کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، تو آپ جس طرح سے یہ ہو رہا ہے کنسٹرکشن، دیکھیں کلاؤڈ برسٹ تو ایک نیچرل فینومینا ہے ویدر کا، اور یہ ہمارے بچپن میں بھی ہوا کرتا تھا، کبھی ہم سنتے تھے سونمرگ میں ہو گیا، پہلگام میں ہو گیا، یوسمرگ میں ہو گیا۔ کلاؤڈ برسٹ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو یہ کلاؤڈز ہوتے ہیں یہ ہماری ان ویلیز جو ہماری کراس ویلیز ہیں اس میں جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کی ڈینسٹی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور جب زیادہ ڈینسٹی ہو جائے تو بہت ساری بارش بہت کم وقت میں پڑتی ہے، اس کا سیلاب آ جاتا ہے، اس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ جیسے پہلگام میں پچھلے سال آیا تھا، یاترا کے ٹائم پر ہی آیا تھا۔
اور کئی اور جگہ پہ بھی آیا تھا. لیکن اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کلاؤڈ برسٹ کی جو فریکوینسی ہے اور انٹینسٹی ہے یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے سارے جموں اینڈ کشمیر میں. چاہے آپ ڈوڈا لو, کشتواڑ لو, چاہے راجوری پونچھ کا ایریا لو, ہر جگہ آپ کو نیوز آتی ہے کہ یہاں کلاؤڈ برسٹ ہوا, پھر اس میں یہ بہہ گیا, اتنا نقصان ہوا, کوئی اس کو بچا نہیں سکا. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اور جہاں ہم کلائمیٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں یا کلائمیٹ کی جو گلوبل وارمنگ اور یہ ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج, اس کے مد نظر ہم کو اس کو بھی اس میں اسٹڈی کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور ایسے اقدامات بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ جن ایریاز میں یہ زیادہ آ رہے ہیں وہاں ایسے منصوبے لگائے جائیں کہ کلاؤڈ برسٹ سے اگر آئے بھی کلاؤڈ برسٹ وہ پانی نیچے بہہ کر خرابی نہ کرے, کہیں اس کی سٹوریج ہو یا کچھ ہو جہاں اس کو سٹور کیا جا سکے اور مفید طور پہ استعمال کریں. اب جہاں تک کلائمیٹ چینج کا تعلق ہے تو پہلے تو ہمارے لوور ہمالیاز میں ہم دیکھتے تھے کہ وہاں اس کا ایفیکٹ بہت زیادہ تھا. ایک تو آپ کا کوہ کرم ہے ایک طرف ویسٹرن سائڈ میں, اور پھر آپ کا انڈین ہمالیاز ہیں. ہر جگہ سے آپ دیکھیں گے تو لوگ نقل حرکت کر رہے ہیں, پانی کی کمی ہو رہی ہے, ہیٹ زیادہ بڑھ رہی ہے, یہ چیزیں وہاں ہو رہی تھیں. لیکن اب اس کا اثر 4-5 سال سے ہماری وادی میں بہت زیادہ ہے, بلکہ جموں میں بھی اس کا اثر جو ہے وہ اب دیکھا جا رہا ہے. تو اس کو اثر کو کم کرنے کے لیے منصوبات ہیں, کنٹیجنسی پلانز ہیں, اور خاص کر ہماری وادی کی جو حالت ہے اس میں ہمارے کافی ویٹ لینڈز ہیں, دریا ہیں, ندی نالے ہیں, وائلڈ لائف کے ویٹ لینڈز وغیرہ ہیں, پانی بہت ہے. 2 چیزیں ہمیں یونائٹڈ نیشنز نے اور WHO نے بتائیں کہ صاحب اگر کسی ریجن میں کافی واٹر باڈیز ہوں, اگر آپ ان میں 2 چیزیں کریں, ایک تو پولوشن جو اس میں ہے اس کو آپ روکیں, یہ پولیتھین, گھر کا ویسٹ, سیوریج وغیرہ جو ان پانی میں جا رہا ہے اس کو روکا جائے, منصوبہ بندی ایسی کی جائے, سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے جائیں, ٹریٹڈ واٹر دریا میں جایا جائے, تو یہ صاف رہیں گے اور یہ ہیٹ کو ایبزارب کریں گے. ابھی جب پولوشن زیادہ ہوتی ہے تو ہیٹ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے اور یہی پھر ایٹماسفیئر میں جا کے کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے, اور اس سے ہماری کلائمیٹ چینج, یہ جو بارش ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لگاتار 2-4 دن بارش آئی اور اس سے اب فلڈ زون میں پہنچ گیا دریا, یا بارش کئی ہفتے نہیں آئی, خشک سالی کا ماحول ہے, زیادہ گرمی پڑ رہی ہے. ان چیزوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے, اور حکومت کو ایک واٹر مینجمنٹ پلان سارے جموں اینڈ کشمیر کا بنانے کی اس کا ضرورت ہے, جس کے رو سے ہم پانی کو ہائی الٹیٹیوڈ پر کسی جگہ سٹور بھی کر سکیں. جب ایکسیس واٹر ہو تو ان سٹوریجز کو بھرا جائے, جب کمی ہو پانی کی تو ان سٹوریجز سے پانی لیا جائے, تاکہ جو ہائیڈروگراف ریور جہلم کا ہے وہ یونیفارم رہے. پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اسپرنگ میں اور آٹم میں 2 پیکس ہوا کرتی تھیں یہاں, لیکن اگر اب آپ دیکھو گے 100 سال کا جو میں نے جہلم کی سٹڈیز کی وولر پروجیکٹ کی فارمولیشن میں, وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ہر 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی پیک بنتی ہے یا کوئی نہ کوئی ڈراٹ آتا ہے. بالکل وہ جس طرح وہ ہارٹ کا ایکوگراف ہوتا ہے اسی طرح جمپنگ کرتا ہے, اور پھر یا تو ہم ڈینجر زون میں فلڈ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے دریا نالے سب بھر گئے ہیں سیلٹ سے. ہماری ایبزارپشن کیپیسٹی جو وولومیٹرک کیپیسٹی ہے وولر کی 30% وہ بھی کم ہو گئی ہے 2007 میں سلٹ کی وجہ سے. تو ان سب کے لیے منصوبے بندے ہیں, اور ایک ویژن پلان اس کا بنایا جا رہا ہے جس کا کانٹریکٹ حکومت نے دیا ہے. ٹیسا اسپین کی ایک کمپنی ہے, فلڈ ریکوری پروجیکٹ کے تحت وہ بنایا جا رہا ہے, اور وہ 20 سال کا پورا پروگرام دیں گے جہلم کو اسٹڈی کر کے, جہلم کی تمام کیچمنٹ کو اسٹڈی کر کے, جو اس کی ٹریبیوٹریز ہیں ان کو اسٹڈی کر کے, ساری جو ہائیڈرولکس ہے ان دریاؤں کی ندی نالوں کو اس کو اسٹڈی کر کے وہ بتائیں گے صاحب کس کس جگہ ہم پانی سٹور کر سکتے ہیں ڈراٹ کو فیس کرنے کے لیے, اور 20 سال کے لیے کیا منصوبے ہم کو کرنے ہیں, دریا میں کس کس جگہ ہم نے ڈریجنگ کرنی ہے, دریا کا سیکشن جہاں کم ہے وہاں کس طرح بڑھائیں, ہماری فلڈ سپل چینل ہے اس کو کیسے ری ماڈل کریں تاکہ فلو کیرنگ کیپیسٹی جہلم کی بڑھے, اور ہمارے جو نیویگیشن روٹ سٹی میں بھی ہیں ان کی بھی جو فلو کیپیسٹی ہے بڑھائی جائے. تو یہ سب چیزیں انہوں نے رکھی ہیں اپنے پروجیکٹ میں. ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ماحولیات پہ اثر ہے جو اصلی مدعا جو ہے, یہ بتائیے کشمیر کو جب جنت بولتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ ہو رہا ہے یہ نرک میں جائے گا کشمیر؟ دیکھیں جنت تو کشمیر میں ہے اور قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. ہمارا یہاں کے جو ایکولوجیکل ایسٹس ہیں ایسے ایسٹس دنیا میں کہیں نہیں آپ دیکھ سکو گے. نیچرلی ہے یہ سب, اربن لیکس ہیں, ماؤنٹینز ہیں, سلوپس ہیں, آرچرڈز ہیں,
یہ نیچرل ایسٹس اتنے زیادہ ہیں، پھر ہمارے جنگلات ہیں، ان سب کا تحفظ کرنا تو ہماری ڈیوٹی ہے. اور اس میں جتنے بھی منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اب آپ کلائمیٹ چینج سے اس میں جو خرابی ہو رہی ہے اس کے تدارک کے لیے کنٹیجنسی پلان بنائے جائیں اور ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، پانی کے بہاؤ کو ہر چیز کو دیکھا جائے. یہ سب جو اس کے لیے بناتے ہیں، اور یہ نہیں کہ نئی چیز ہے، دنیا میں یہ بنا رہے ہیں کنٹیجنسی پلان وہاں کے لوگ، اور امپلیمنٹ کرتے ہیں ہیٹ اس کو بچانے کے لیے. اب جیسا میں نے آپ کو کہا، اگر ہم اپنے ندی نالوں کا پانی اور لیکس کا اور واٹر ریزروز کا صاف رکھیں گے اور اس میں پولوشن نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم ایک واٹر مینجمنٹ پلان بنائیں گے پورے وادی کے لیے، جہاں ہم ریگولیٹ کریں گے فلو ریور جہلم کا، اس کی ٹریبیوٹریز کا، لیکس کا سٹوریج کیپیسٹی دیکھ کے، تو کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم 20 سال کا جو وہ منصوبہ ہے اس میں وہ سب چیزیں ہیں. تو اس میں افارسٹیشن بھی ہے، جنگلات کا تحفظ ہے، پانی کا تحفظ ہے، پانی کی صفائی کے کام ہے، سیوک انفراسٹرکچر ہماری سٹی کا جو ہے، چاہے واٹر سپلائی ہو، چاہے ہائیڈرو الیکٹرک جنریشن ہو، چاہے سیوریج اور ڈرینیج کا معاملہ ہو، ان سب کو بہتر بنایا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں کہ کلائمیٹ چینج کا جو اثر ہے وہ ہماری وادی پہ کم پڑے گا. ایک آخری سوال، ایک روڈ جو ہے اس کو بند کیا جائیں گے، اس کو جو آپ میر بحری کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، میر بحری کا علاقہ جو ہے آپ نے تو دیکھا ہوگا، ماؤنٹین کے بالکل فٹ ہلز میں ہے وہ، اور وہاں کچھ کنسٹرکشنز پہلے بھی ہو چکی ہیں، لیکن اب حال ہی میں یہ دیکھا گیا کہ وہاں کئی جگہ پلاٹ بندی کر کے اور نئی کنسٹرکشن شروع ہو گئی، جس کے لیے اجازت نہیں دی گئی تھی. اور انفورسمنٹ برانچ جو ہمارے لیکس اینڈ واٹر ویز کا ہے، لیک کنزرویشن اتھارٹی کا جو ہے، ان کی نظر میں جب یہ بات آئی تو ان کو کورٹ کی ڈائریکشن سے انہوں نے کیمراز لگائے ہوئے ہیں ہر جگہ، جن کو مانیٹر کرتے ہیں کہ رات کو ٹرکس تو نہیں جا رہی ہیں میٹیریل لے کے، اگر جا رہی ہیں تو کہاں جا رہی ہیں، جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ لیگل ہے، اس کو اجازت دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی ہے. یہ تو کورٹ بھی مانیٹر کر رہا ہے کہ ڈل لیک تو کورٹ کے اندر ہے، اور کسٹوڈیا ریجس میں ہے وہ، اور کوئی چیز بھی جو ڈل لیک میں ہوگی وہ کورٹ کی اجازت سے ہوگی، ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی. تو آیا ہوگا ایسے احکامات، جب انہوں نے دیکھے تو انفورسمنٹ برانچ نے لگایا ہوگا کہ صاحب اس کو روکنے کے لیے بہتر ہے کہ اس پر ہم ٹریفک ہی روک دیں، اور کوئی اس میں غلط منصوبہ نہیں ہے.